مطلوب ہو تو عمل بھی مطلوب ہوتا ہے، ورنہ تو بلا روک ٹوک جنت کے اندر نہیں رہ سکتا ہے جب تک جہنم کی بھٹی میں نکل کر کے نہ آئے، جب تک سزا نہ بدلے۔ ہم تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے اکابر میں یہ بات سچ کر دکھائی کہ انہوں نے اپنے اللہ کو سب کچھ مانا تو اللہ کی بھی مانی، اور جب اللہ کی مانی تو اللہ نے استقامت عطا فرمائی ہے، اور ان لوگوں کے حوصلوں میں اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے، اور ان لوگوں کے حوصلوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو عطا فرمائی ہے۔ دیکھو پودا کوئی لگاتا ہے، پھل کوئی لگاتا ہے، پودا کوئی لگاتا ہے اور پھل کوئی کھاتا ہے۔ آپ نے باغ لگایا، بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے کھجور کا باغ لگایا اور اس کے پھل آپ کھائیں، اور اگر آپ نے کھا بھی لیے تو زیادہ دن نہیں بلکہ آپ کی اولاد پھلوں کو کھائے گی۔ تو جن ہمارے اکابر اور بڑوں نے قربانیاں دی ہیں ان لوگوں کی اولاد نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن فائدہ جب تک پہنچتا ہے جب تک لوگ ان قربانیوں کو یاد کر کے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان نعمتوں کو واپس چھین لیتا ہے اور دوبارہ اس سے زیادہ برے حالات ان کے اوپر لے آتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی؟ کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ اگر اللہ کی مان کر، اللہ کو مان کر اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے انسان اور پھر اللہ کے فرمان کے مطابق وقت گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوتی ہیں ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور ظالم حاکموں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ضابطہ۔ جب ہم ملک کے حالات اور تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے، آپ زیادہ دور نہ جائیے، میں آپ کو مثال کے طور پر اسی ملک کے، اپنے ملک کے ہی حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور چند ان باتوں کو آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ہمارے ملک کے اوپر ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 1601 عیسوی میں یہاں انگریز آیا تھا، 1601 عیسوی میں انگریز آیا تھا۔ پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ انگریزی فتنہ کتنا خطرناک فتنہ تھا۔ 1601 عیسوی میں انگریز آیا اور 1701 عیسوی تک انگریز ہندوستان کے کافی حصے کے اوپر قابض ہو گیا، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ ہندوستان کے 4 بڑے صوبوں کے اوپر قابض ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا اور ہمارے ہی ملک کے اندر ہمارے اوپر دھوس چلانے لگا، یہاں تک کہ ایک ٹائم ہوا گیا کہ ہندوستان کے بڑے حصے کے اوپر انگریز قابض ہو کر اور اپنی طاقت کا لوہا منوانے لگا، اور یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ حکومت شاہ عالم الدہلی شاہ عالم، اس نے کہا بہادر شاہ ظفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ شاہ عالم یعنی بہادر شاہ کی حکومت ہم نے سمیٹ دی ہے، اور اس کی حکومت صرف دہلی کے ایک چھوٹے سے علاقے کے اوپر رہ گئی ہے۔ اب دہلی شاہ عالم، اس زمانے میں سالم ہوائی اڈا جہاں ہے وہ دہلی سے باہر تھا، اس نے کہا حکومت شاہ عالم بہادر شاہ کی حکومت اب ہمارے ہاتھوں سے اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ دہلی سے پالم تک رہ گئی ہے، اور پھر اپنے لیے کہا تھا کہ خلق خدا کی ہے اور حکومت کا دعویٰ کرنے والا یہ بادشاہ ہے، ہم مانتے ہیں حکومت بادشاہ کی ہے اور حکمرانی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں کہہ دیا تھا کہ ہماری حکمرانی میں سورج غروب نہیں ہوتا، جہاں سے ہمارا ملک ہے، یا یوں کہیے جہاں سے سورج چلتا ہے اور جہاں تک ڈوبتا ہے وہاں تک حکمرانی ہماری ہے، حکومت ہماری ہے۔ جب تکبر اس طرح سے بڑھا انگریز کو تو حضرت شاہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پیدا فرما دیا، اور 1772 عیسوی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ لوگوں اب اس وقت میں ملک کے اوپر بیرونی طاقت کا تسلط ہو چکا
ہے اور وہ ہمیں غلام بنا چکی ہے، اور غلام ملک کے اندر، اس غلام ملک کے اندر اب ہمیں جینا اور ہمیں رہنا یہ لعنت کا موجب ہے۔ اس لیے میں فتویٰ جاری کرتا ہوں کہ انگریز کے مقابلے پر متحد ہو کر کے ہمیں کھڑا ہو جانا لازم اور ضروری ہے، اور ملک کے اندر ملک کے باشندوں کے اوپر جہاد کرنا فرض عین ہو چکا ہے۔ فتویٰ جاری کر دیا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے، اور اس فتوے کے جاری ہونے کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوا۔ اس وقت تک برادران وطن کو آزادی کا پتہ نہیں تھا کہ آزادی کس کو کہتے ہیں اور آزادی کا نعرہ کس کو کہتے ہیں۔ ابھی وہ آگے نہیں بڑھے، ایک صدی گزر گئی، یعنی 100 سال گزر گئے، برابر مسلمان انگریز سے ٹکراتا رہا، انگریز سے لوہا لیتا رہا، اور یہی 1857 کا زمانہ آ رہا ہے۔ اب آگے اگلے مرحلے میں 1857 آ رہا ہے۔ اس سے پہلے 1772 میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ نعرہ لگایا اور فتویٰ جاری کر دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس فتوے کے نتیجے میں انگریز نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو گرفتار کیا اور ان کو جیل میں ڈالا۔ ان کے جسم کے اوپر مچھلی کی کھال کا پاؤڈر بنا کر کے اس کو رگڑ کر کے ان کو انتہائی اذیت پہنچائی، آنکھیں سلب ہو گئی، بینائی سلب ہو گئی۔ انگریز کہتا ہے کہ عبد العزیز ہمارے خلاف کیا ہوا فتویٰ واپس لے لے، مگر شاہ عبد العزیز کہتا ہے کہ کوئی ہاتھ کیوں نہ آ جائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، جو استقاموا پھر اسی کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، ڈٹ گئے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، کہا کچھ بھی ہو جائے میرے جسم کی دھجیاں اٹھ سکتی ہیں لیکن فتویٰ واپس نہیں لیا جا سکتا ہے۔ انگریز سے برابر عالم دین کو ستایا، اس کے اوپر برابر ظلم ڈھایا، یہاں تک کہ سارے خاندان کو برابر اس دن کے گرفتار کر لیا، ساری جائیداد کو ان کی چھین لیا گیا، کوٹ کر لیا گیا۔ لیکن ملک کے تحفظ کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اٹھا ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور صاف کلیئر کر دیا کہ خبردار، جان ایک ہی ہوتی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ جان خدا کی ہے، میں خدا کے نام پر اس جان کو بار بار قربان کرنے کو تیار ہوں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا یہ کارنامہ اسی فتوے کی روشنی میں آ کے پھر اکابر تیار ہوئے، مسلمان تیار ہوئے، اور پھر یہ ہوا نوبت یہاں تک پہنچی کہ 1790 اور 92 عیسوی میں اس فتوے کی روشنی میں حیدر علی کا بیٹا سلطان ٹیپو شہید تیار ہوا۔ سلطان ٹیپو کی قربانیاں خدا کی قسم آج رونا آتا ہے کہ لوگ ناتو عام گوڑ سے جو گاندھی کا قاتل اور اس ملک کی جمہوریت کا قاتل ہے اسے کہتے ہیں کہ نہ بھارت رتن دیا جائے اور وہ ملک کا وفادار رہے، لیکن سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ جس نے سب سے پہلے آزادی، جس نے سب سے پہلے اسی اسٹیٹ کو اپنا اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور ہندوستان میں آزاد حکومت کا جسے تصور کیا تھا، آج سلطان ٹیپو کو لوگ غدار کہتے ہیں اور ساؤتھ کے اندر تو باقاعدہ ایسے افراد تیار ہیں جو سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کے خلاف ریلیاں تک نکالتے ہیں۔ اتنا منصف مزاج بادشاہ، اتنا منصف مزاج حکمران کہ جس نے ہندو مسلم سب کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے کا عزم کیا اور جس طرح مسلمانوں کے لیے عبادت خانے مسجدیں تعمیر کرائی، اسی طرح ہندوؤں کے لیے مندروں کے تعمیر کرنے کے راستے ہموار کیے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی غیر مسلم کو مسلمان زبردستی نہیں بنایا جا سکتا ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے مذہب کا عمل کرنے میں اختیار رکھتا ہے اور مذہب اپنا اپنا ہے، چاہے کسی کی سمجھ میں کوئی بھی مذہب آئے اپنے اس مذہب پر عمل کرے۔ اسلام کو صاف شفاف کھلی تعلیم کا مذہب ہے، اسلام کی سچائی، اسلام کی حقانیت دنیا میں سب کے سامنے واضح ہے۔ اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو
اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اور اگر کوئی داخل نہیں ہوتا تو زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے، یہ اسلام کا ضابطہ۔ اس لیے کہ اگر زبردستی کسی کو مسلمان بناؤ گے تو دل میں کفر چھپا ہوا ہے، تمہیں کہیں بھی جا کے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے، ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہی کیا تھا، جب وہ طاقتور محسوس کرنے لگے اپنے آپ کو، تو یہ کہا تھا کہ اب تو ہم مسلمان طاقتور ہو گئے، لہذا اب ہم طاقت کے زور سے سارے جزیرۃ العرب کو مسلمان بنا دیں گے۔ تو جبریل امین کو اللہ نے تھوڑی بھیجا کہ جاؤ، جو رائے عمر کی فرش پر ہے اس کے خلاف خدا کی رائے عرش پر ہے، خدا آپ کی رائے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تم ٹھیک ہے اسلام کی بات کرتے ہو، لیکن خدا کو اس طرح سے اسلام بنا مسلمان بنانا اور اسلام کو فروغ دینا پسند نہیں ہے۔ اس لیے قرآن آیا اور یہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، فرمایا دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے، جس کا دل چاہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ارے جس کا دل چاہے اسلام میں داخل ہو جائے اور جس کا جی چاہے کفر میں چلا جائے۔ لیکن رب کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ کو کفر راضی نہیں ہے، اللہ کو کفر پسند نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کا اظہار تو کیا ہے لیکن زبردستی کسی کے اوپر نہیں کی ہے۔ جو آنا چاہے اسلام کو صحیح سمجھ کر کے آئے۔ اسلام کی تصویر صاف شفاف ہے، اسلام ایک آسان اور خوبیوں والا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین تو اللہ کی نگاہوں میں اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زبردستی سے اسلام نہیں تھوپتا ہے، فرمایا تمہیں اختیار ہے اور تم اپنے اختیار، اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے اسلام کو سمجھو، اور اسلام کو سمجھنے کے بعد پیار کے ساتھ اسے قبول کرو تو تمہارا آنا اسلام میں اللہ کو مقبول ہے، پسند ہے۔ لیکن اگر تم نے اسلام کو زبردستی قبول کیا تو زبردستی کا اسلام اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہے، زبردستی کا مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال میں بات یاد کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر نے اللہ کو ایک مان کر پھر اس کے اوپر باقاعدہ ڈٹ کر کے دکھایا ہے، اور ڈٹے کس طرح سے؟ میں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی مثال آپ کو دی ہے کہ جب انگریز نے ان پر مظالم کیے تو شاہ عبد العزیز نے کبھی بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، اور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے 1992 میں باقاعدہ فوجوں کو تربیت دی، اور مرنجا قدم کے علاقے پر آج بھی کرناٹک کے اندر وہ علاقے محفوظ اور موجود ہیں۔ آپ چاہیے ان علاقوں کا معائنہ کر کے دیکھیں، آج بھی سلطان کی جلالت اور سلطان کی شرافت دونوں چیزیں وہاں سے ٹپک رہی ہیں۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ ایک خدا طرز انسان ہے، اللہ والا انسان ہے، جس نے سب سے پہلے ملک کے اندر حکومت نافذ کرنے کا اور حکومت قائم کرنے کا فلسفہ پیش کیا تھا، اور 4 جنگیں لڑی ہیں، 4 جنگیں لڑی ہیں، انگریز سے بڑی بڑی 4 جنگیں لڑی ہیں، چھوٹی موٹی تو ہوتی رہی، مگر 4 جنگیں تو وہ فیصلہ کن لڑی ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ فلک سے نفیس شریک رہا ہے، اور آج بھی سلطان کی ٹوٹی ہوئی تلوار میسور کے عجائبات میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ پوری تلوار کا وزن اس زمانے میں 7.5 کلو تھا، 7.5 کلو، یعنی ایک گھڑی اور 2.5 کلو وزن تھا۔ آج جسے آپ اٹھا نہ پائے، سلطان سے اپنے بازو کی طاقت سے چلایا کرتا تھا۔ اتنے لوگوں کو، کتنے انگریزوں کو سلطان نے تہے تیگ کیا ہے، اس کا شمار مشکل ہے۔ ہزار انگریزوں کو اس ملک کی خاطر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی تلوار کی زد میں جہنم رسید کیا۔ آخر یہ ہوا کہ یہ فرد مجاہد، یہ اللہ والا، یہ ہندوستان پر ہندوستانیوں کی حکومت کو قائم کرنے کا خواب دیکھنے والا، جس کے بارے میں برطانیہ میں یہ تشویش ہوا کرتی ہے اور لندن میں
کہ جب تک سلطان ہمارے راستے سے نہیں ہٹ جائے گا اس وقت تک ہماری انگریزوں کی ہندوستان پر پورے طور پر حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے سلطان ٹیپو کو راستے سے ہٹانا بے حد ضروری ہے. تو سلطان ٹیپو کا ایک کمانڈر ہے جسے میر صادق کہا جاتا ہے. میر صادق کو تاریخ بتاتی ہے کہ میر صادق کو سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کا کمانڈر تھا. تاریخ کہتی ہے کہ انگریز نے اس کو 900 مربع زمین دے کر کے اور اس کے نام الاٹ کرنے کا فیصلہ کر کے اور اسے لالچ دے کر کے خرید لیا اور اس سے راز لیے کہ سلطان کو کس طرح سے ہرایا جا سکتا ہے. چنانچہ اسے راز دیے اور خفیہ راستہ سے جانکاری دی اور 1799 عیسوی میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو میسور کے قلعے کے اوپر اس میر صادق کی غداری کی وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا. سلطان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کے انگریز نے جب کہا تھا جشن مناتے ہوئے اور برطانیہ میں جشن منایا گیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آج سے حکومت ہندوستان پر ہماری ہے اور ہندوستان کے اندر حکومت قائم کرنے کے راہ میں جو رکاوٹ تھا سلطان ٹیپو شہید وہ ہماری راہ سے ہٹ گیا ہے. آج حکومت ہندوستان پر انگریز کی ہے, برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے. جشن منایا گیا تھا. اس ایسے عظیم سپوت اور ایسے شہید کو آج کچھ غدار لوگ غدار کہتے ہیں. حکومت کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان لوگوں کے خبر میں تھی لیکن نہیں کیا گیا ہے. افسوس ہے کہ مجاہدین آزادی کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والوں کے حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. خیر سلطان تو دنیا سے چلا گیا لیکن جو جذبہ دیا تھا وہ جذبہ کھنڈر نہیں ہوا اور سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کا جذبہ دیا ہوا نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا اور 22 گھنٹے جنگ فرج لڑتا رہا اور لڑنے کے بعد پھر آخر اس کے کمانڈر کو بھی اسی طرح سے انگریز نے خریدا اور میر صادق کی طرح سے اس کے کمانڈر میر جعفر کو خریدا گیا اور اسی طرح کا لالچ دے کر کے اس سے رات لیا گیا. آخر 22 گھنٹے کے بعد میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا. تاریخ بتاتی ہے, تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. لیکن پھر بھی میرے بھائیوں یہ جذبہ آزادی اور جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا. پھر اس کے بعد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا ایک شاگرد کھڑا ہوتا ہے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ. وہ سید احمد شہید اتنا بڑا پرویش اور اتنا بڑا اللہ والا ہے کہ ایک دن شاہ عبد العزیز کے سامنے کتاب لے کر بیٹھا ہے اور جو الفاظ پڑھا کرتا تھا وہ الفاظ نظروں سے اچانک غائب ہو گئے. تو استاد سے کہا کہ حضرت الاستاذ میری آنکھوں کے سامنے سے کتابوں کے حروف غائب ہو گئے ہیں. حضرت الاستاذ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے کتاب کے علم سے بے نیاز کر کے اللہ اپنی جانب سے خصوصی علم عطا فرمائے گا, اس لیے میری آنکھوں کے سامنے سے کتابوں کے حروف کو غائب کر دیا گیا. اللہ نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فوجیوں کو ترتیب دی اور ان کے ایک شاگرد ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. بہرحال جنگ لڑی جا رہی ہے. جنگ لڑی کہاں جا رہی ہے؟ ہاں جنگ لڑی جا رہی ہے انگریز کے خلاف اور انگریز کے مقابلے پر یہ علاقے فتح ہونے شروع ہو گئے. لیکن یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ باقاعدہ غداری کی وجہ سے رات کے وقت میں ان پر سوتے ہوئے خون مارا گیا, چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا اور انگریز نے باقاعدہ ان پر بہت زبردست حملہ کیا جس میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے اور ان کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید بھی شہید ہو گئے اور بڑے بڑے لوگ اس جنگ میں بھی شہید ہوئے. پھر آخر جذبہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں پڑا. نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ 1856 کا زمانہ آ جاتا ہے. 1856 کے زمانے میں کئی بہت سے اکابر نے جن میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں اور حافظ جامع شہید ہیں, حاجی امداد اللہ ہیں,
مولانا یحییٰ علی ہیں، مولانا مملوک علی ہیں، یہ اس طرح کے اکابر ہیں کہ جنہوں نے دہلی میں ایک جگہ پر میٹنگ کی ہے اور وہاں پر یہ طے ہوا ہے کہ اب ہمیں انگریزوں سے فیصلہ کن لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ظالم ہمارے ملک کو جب تک نہیں چھوڑے گا جب تک ہم اس سے فیصلہ کن لڑائی کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ جس وقت میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت نانوتوی کی اس بات کو سننے کے بعد وہیں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے یوں کہا تھا کہ حضرت ہماری تعداد انگریز کے مقابلے پر کم ہے اور ہماری طاقت بھی کم ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ مسلح جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو حضرت نانوتوی کو جذبہ آ گیا اور کھڑے ہو کر کے تقریر کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ او بھائی ہماری تعداد بدر کے غازیوں سے کم نہیں ہے، وہ 313 تھے، لیکن جب انہوں نے استقلال کا مظاہرہ کیا تو ساری دنیا کے اوپر غالب آ گئے۔ آج ہم غازیان بدر سے کم تو نہیں ہیں، ہماری تعداد کتنی بھی کم صحیح لیکن 313 تو کم از کم ہے ہی، اس لیے ہم اپنے حوصلے کے اعتبار سے جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ چنانچہ تیاری ہو گئی، طے ہو گیا کہ انگریز کے خلاف جنگ لڑی جائے گی۔ کیسے لڑی گئی؟ خفیہ طریقے پر تیاریاں کی گئی اور باقاعدہ 2 محاذ کھڑے کیے گئے، 2 محاذ بنائے۔ ایک محاذ امبالہ پنجاب کے اندر جس کی قیادت مولانا جعفر خانیزی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، اور دوسرا گروپ ہے شاملی کے اوپر، مظفر نگر کا شاملی علاقہ ہے، آج تو شاملی مستقل ضلع بن گیا، اس شاملی کے اوپر کہ جہاں پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، تو گویا 2 گروپ بنے، دو قیادتیں کھڑی ہوئی۔ ایک قیادت امبالہ پر کھڑی ہوئی جس کی قیادت مولانا جعفر خانیزی کے ہاتھ ہے، اور ایک قیادت کھڑی ہوتی ہے جس کی لگام یہاں شاملی کے میدان میں مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ ہے۔ جنگ لڑی گئی، توپیں چلائی گئی، منجنیقوں کا استعمال ہوا اور باقاعدہ علماء نے اور مسلمانوں نے بے جگری سے کام کیا، لیکن نوبت یہاں تک آئی میرے بھائیوں کہ وہاں بھی شکست ہو گئی اور وہاں بھی شکست ہو گئی، دونوں محاذوں کے اوپر شکست ہوئی، لیکن جذبہ جہاد آگے کی بڑھتا رہا۔ یہاں پر تو بہت سے عجائبات سامنے آئے۔ ادھر مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قیادت کر رہے ہیں، سپہ سالار ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کی چند پٹی کے اوپر گولی لگتی ہے انگریز کی، اور انگریز نے جب گولی مار دی مولانا قاسم نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی کہ مولانا قاسم کو گولی لگ گئی۔ فرمایا کیا ہو گیا، کیا گزر رہی ہے؟ کہا رشید احمد چند پٹی سے گولی لگ گئی اور یہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ فرمایا ہٹاؤ ہاتھ، اور اس جگہ پر دل کو سہلانے والا واقعہ، جس جگہ پر مولانا قاسم نانوتوی نے اس ملک کی حفاظت کے لیے گولی کھائی ہے، اس جگہ کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی، مولا کریم اس جوان کی ملک کی آزادی کے لیے ہمیں ضرورت ہے، مولا کریم تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، اگر یہ جوان تو نے ہمیں واپس کر دیا اور آج اس کی جان کے لینے کا فیصلہ نہ کیا تو ہمارے لیے بہت بہتر ہو جائے گا، مولا کریم میں اس جوان کی بھیک مانگتا ہوں۔ چنانچہ کہہ کر کے دعا کی ہے، اور کل پٹی سے جب ہاتھ ہٹایا تو گولی کا نشان بھی ختم ہو چکا تھا۔ یہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے اللہ کو ایک مان کر استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے کا۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا ساتھ دینے والا ہمارا خدا ہے، حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مظاہر علوم قائم فرمایا ہے، مظہر نانوتوی، ان کے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا کہ باقاعدہ انہیں بھی زخم آئے اور وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں، نیم مردہ حالت میں ہیں، مرنے کے قریب ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اچانک حوریں آئی ہیں جنت سے اور ہاتھوں میں گلاس ہیں شربتوں کے،
چنانچہ وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کو وہ اپنے ہاتھوں سے جنت کے لائے ہوئے گلاسوں سے شربت پلا رہی ہیں۔ ایک اور مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کو بڑھی ہے، انہوں نے کہا ایک